لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور القرآن میں آپ سب بچوں کو ویلکم. کڈس سورہ قرآن میں آپ سب بچوں کو ویلکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ کل آپ نے 23واں پارہ پڑھا تھا. ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھی، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت ماشاءاللہ ہم نے دیکھی، اور یونس علیہ السلام کا بھی مچھلی کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا. تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے. اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا بعد میں؟ کیا آپ کو یقین آیا کہ ہاتھ بولیں گے؟ ہمیں بھی تو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے. تو ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہماری اسکن، یہ سب بھی بولیں گے، اور ان کو بھی بولنے کی طاقت اللہ دے گا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے نا. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. سب بچے دعائیں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب کھول دے میرا سینہ اور آسان بنا دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھے میری بات. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہم فقہنی فی الدین. اے میرے اللہ مجھے دین میں سمجھ عطا فرما. آمین الہی آمین. پارہ نمبر 24، پارہ 24. اس پارے میں انشاءاللہ ہم 3 سورہ پڑھیں گے: سورۃ الزمر، سورہ غافر اور سورہ فصلت. زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ. سورہ زمر آیت 53-54 سے انشاءاللہ آج کے سیشن کا ہم آغاز کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے لوگو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. جان پہ زیادتی مطلب جنہوں نے گناہ کر دیے یا جنہوں نے برائی کر دی، جن سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں جن سے غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. نا امید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ مت سوچنا کہ اب غلطی ہو گئی ہے تو اب میں گنہگار ہوں اور اب میں کبھی نیک نہیں بن سکتا یا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. نا امید نہیں ہونا. نا امید کا مطلب ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اللہ معاف کرے گا. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ اس کے غصے سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بہت غلط کام کر دیا، اب میں نے بہت گناہ کر دیا، اب اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی غلطی کو معاف کر دیتا ہے. پیارے بچوں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ انسان نا امید ہو جائے اور انسان یہ سوچے کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے. وہ یہ سوچے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں برائیاں کرتا ہوں، اب میں اور برائیاں کرتا رہوں گا کیونکہ واپسی کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور انسان اللہ سے دور ہو جائے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے، اکیلا ہو جائے، پریشان ہو جائے. پہلے خود ہی شیطان گناہوں پر اکساتا ہے، یعنی وسوسے ڈال کر انسان سے گناہ کراتا ہے. پھر جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے پھر وہی شیطان انسان کو برا بھلا کہتا ہے، اسے گلٹی کراتا ہے کہ دیکھو تم کتنے برے ہو، تم نے گناہ کر دیا، غلط کام کر دیا. اور پھر جب انسان اپنے گناہ پر پریشان ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب تو اس کی معافی نہیں ہوگی، یعنی اب تو اللہ تمہیں نہیں معاف کرے گا، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. یعنی شیطان انسان کو نا امید کر دیتا ہے.
शैतान इंसान को रुला कर खुश होता है, वो तालियां बजाता है, हंसता है। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कहता है कभी भी ये ना भूलो कि अल्लाह है जो माफ करेगा, अल्लाह रब है, अल्लाह रहम करने वाला है, अपने बंदों पर रहम करता है। प्यारे बच्चों, हर इंसान कभी ना कभी कोई गलती, कोई गुनाह करता है, बुराइयां कर जाता है, लेकिन जब कोई उनसे गुनाह हो जाए, तो खता हो जाए, तो वो अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह माफ भी कर देता है। अल्लाह ताला को तो एक सजदा करके बंदा मना लेता है। अल्लाह ताला बच्चों से बहुत प्यार करता है, बच्चों पर रहमत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला नरम है, नरमी करता है। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखें कि इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन गलती करके क्या करना है? मायूस नहीं होना। हमने अल्लाह से तौबा करनी है, क्योंकि अल्लाह नरमी करने वाला, रहम वाला है। हमेशा याद रखें कि अल्लाह माफ करने वाला है। आज आपने एक काम करना है, अपनी किसी एक बुरी आदत पर आपने तौबा करनी है, या कोई ऐसा काम जो आपने कभी गलत किया हो या कोई बुरा काम किया हो, इस पर आज आपने तौबा करनी है और अल्लाह से वादा करना है कि आइंदा में वो बुरा काम नहीं करूंगा या करूंगी। मसलन अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है, तो हमने झूठ नहीं बोलना, आपने तौबा करनी है कि आइंदा झूठ नहीं बोलना। अगर कभी आपने अपने वालिदैन की बात नहीं मानी या उन्हें नाराज किया या आगे से आपने गुस्सा किया, तो आज आपने तौबा करनी है कि आइंदा आपने वालिदैन को नाराज नहीं करना, उनसे गुस्से से बात नहीं करनी। और तौबा करने से क्या होगा? अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा और अल्लाह ताला आपसे खुश होकर आपको खुद भी खुशी मिलेगी, आप खुद भी सुकून में आ जाएंगे। करेंगे नहीं एक्टिविटी? इंशाल्लाह कल हम इस एक्टिविटी पे बात करेंगे। आप सब ने आज एक आदत पर तौबा करनी है। उसके बाद सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 71 है। यहाँ पर जहन्नुम और जन्नत का जिक्र है। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। यानी क़यामत के दिन काफिरों को जहन्नुम में और मोमिनों को, मुत्तकियों को जन्नत में गिरोह की सूरत में लेके जाया जाएगा। ये बहुत खास मुकाम है कुरान का। यहाँ पर जन्नत और दोज़ख की तस्वीर दिखाई गई है। अभी आप इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाएं, आप इमेजिन करें आपके सामने सीन चल रहा है कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे और कुछ लोग जो काफिर हैं वो जहन्नुम में जा रहे होंगे। यानी जब हिसाब किताब हो जाएगा, फैसला सुना दिया जाएगा, तो फैसले के बाद जो सजा जिनको मिलनी है और जिनको इनाम मिलना है वो अपनी अपनी जगह पर जा रहे होंगे। इमेजिन करें अब वो सीन कैसा होगा। हर तरफ इंसान ही इंसान होंगे और हर तरफ अफरा तफरी होगी, अपनी अपनी नफ्सा नफ्सी पड़ी होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन काफिरों के ग्रुप्स दोज़ख की तरफ ले जाए जा रहे होंगे। यानी उस दिन जितने भी गुनहगार होंगे ना, वो सब एक ग्रुप की सूरत में जाएंगे। सब अपने अपने लीडर्स, अपने अपने कौम के साथ होंगे। जैसे फिरौन था, फिरौन अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के साथ होगा। इसी तरह जो आद की कौम थी और जो समूद की कौम थी, वो सब अपनी अपनी कौम के साथ, अपने अपने लीडर के साथ ग्रुप्स की सूरत में अलग अलग होंगे और सब अपने अपने ग्रुप्स के साथ ही दोज़ख ले जाए जा रहे होंगे। यानी एक गिरोह जाएगा, फिरौन का ग्रुप है, फिर नमरूद का ग्रुप है, फिर कौम आद है, कौम समूद है। एक गिरोह के पीछे दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, सब ग्रुप्स की सूरत में जाएंगे और उन्हें जानवरों की तरह दोज़ख में, जहन्नुम में धकेल के ले जाया जा रहा होगा, यानी सख्ती के साथ, डांट के साथ। और जब वो दोज़ख के पास पहुंचेंगे तो दोज़ख के सारे दरवाजे जल्दी से खोल दिए जाएंगे ताकि जल्दी सजा मिले उनको। और दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? हमने पहले पढ़ा था कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं। जैसे जेल का मामला होता है ना, अगर कभी आपने कोई वीडियो देखी हो, तो जब कैदी जेल के पास पहुंच जाता है ना, तो जेल के दरवाजे खुलते हैं। पहले वो दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जेल के पास कैदी पहुंचता है तो जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह काफिरों के लिए भी दोज़ख के दरवाजे खोले जाएंगे और वो फिर हमेशा वहीं रहेंगे। फिर जो जन्नत वाले हैं वो जन्नत की तरफ ले जाए जा रहे होंगे। वो भी ग्रुप्स के सूरत में होंगे, जमात यानी ग्रोह में होंगे। उनके भी डिफरेंट लेवल्स होंगे, डिफरेंट मुख्तलिफ लेवल्स होंगे। जैसे सबसे पहले अंबिया का ग्रुप जाएगा, जितने भी अंबिया हैं, फिर सिद्दीकीन का ग्रुप जाएगा, फिर जो शहीद हैं वो जाएंगे। इसी तरह जो
عالم ہوتے ہیں، یعنی جو دین کا علم دیتے ہیں، ان کا گروپ جائے گا. پھر جو نیک کام کرنے والے، دنیا میں نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے گروپس آئیں گے. یعنی گروپس کی صورت میں جنتی جنت میں جائیں گے. اور جب وہ وہاں پہنچیں گے نا تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. دوزخ کے دروازے تو بند تھے، جب قیدی پہنچے تو کھلے، لیکن جنتیوں کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. یعنی جنت ویلکم کر رہی ہوگی. اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 اور جنت کے 8. اور سب سے ہائیسٹ لیول جنت کا کون سا ہے؟ جو بہترین جنت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے. اور جنتی کے چہرے روشن ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، انہیں جنتیوں پر سلام پیش کیا جائے گا، جنت شکر گزار ہوں گے اور کہیں گے الحمدللہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور جو دنیا میں ہم نے نیکیاں کی تھی اور اللہ کی بات مانی تھی اور ہم نے ہر برائی کو چھوڑا تھا اور ہم نے گناہ نہیں کیے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے دی. اور پھر جنت میں تو بہت سارے گفٹس ہوں گے، جسے کہتے ہیں نا اینڈ لیس گفٹ، یعنی کوئی اینڈ نہیں ہوگا، کبھی نہ ختم ہونے والے گفٹس ہوں گے. وہاں کوئی گند نہیں ہوگا، کوئی کچرا، کوئی تھوک نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور جنتی جو مرضی چاہیں وہ کھائیں گے، جو چاکلیٹ وہ کھانا چاہتے ہیں، جو کینڈی وہ کھانا چاہتے ہیں، جو ڈرنک وہ پینا چاہتے ہیں، جو بچوں کو جو بھی چیز اچھی لگتی ہے وہ جنت میں ملے گی. وہاں جھولے ہوں گے، پارک ہوگا، گرینری ہوگی، کوئی اسکول کا کام نہیں ہوگا، کوئی ہوم ورک نہیں ہوگا، صرف فن ہوگا. اور سب وہاں پر خوش ہوں گے. اور جو بھی گیم کھلونے آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ سب وہاں پر ملیں گے. اور جو جنت کا پانی ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ پانی پی لیں گے تو پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور یہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے نا، ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، لیکن جنت کبھی ختم نہیں ہوگی. وہاں پر سب ایک دوسرے سے خوش ہوں گے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوگی. یعنی ہر طرف خوشی ہوگی، کوئی جیلس نہیں ہوگا، کوئی اداس نہیں ہوگا، کوئی ڈانٹے گا نہیں، کوئی غصہ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. کون کون جانا چاہتا ہے جنت میں؟ ماشاءاللہ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں نا. جنت کی خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، سب دعا کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں. سب جانا چاہتے ہیں نا جنت میں. لیکن بچوں جنت میں جائے گا کون؟ جو دنیا میں ٹیسٹ میں پاس ہوگا، جو دنیا میں اللہ کی بات مانے گا. یعنی ابھی آج جام ہے نا، ابھی ہم اس دنیا میں ہیں نا، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا میں کام کرنا ہے. پھر جنت میں جا کر ہم فن کریں گے اور گیمز کھیلیں گے. اور دنیا میں کون سے کام کرنے ہیں؟ نیکیاں کرنی ہیں، برائیاں نہیں کرنی. اور مسلمان بچوں کو چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جو جو ہمیں کام کہے ہیں نا کرنے کے لیے، وہ کام ہم نے کرنے ہیں. اور جن سے ہم نے روکا ہے ان سے ہم نے رکنا ہے. کبھی بھی کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے ماشاءاللہ ابھی 24 پارے پڑھ لیے، ہر پارے میں کوئی نہ کوئی نیکی کی کام ہم سیکھتے ہیں، اللہ کے حکموں کو سنتے ہیں اور اس میں برائیاں بھی دیکھتے ہیں جس میں اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر عمل کرنا ہے. اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس دن ہر نیکی کاؤنٹ ہوگی. اور کوئی بھی بری بات، کوئی بھی برا کام ہم نے چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا ہے کہ چھوٹی سی برائی یہ کر لیں، نہیں، کیونکہ اس دن کوئی بھی برائی، کوئی بھی گناہ دوزخ لے کر جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں جنت کی امید بھی ہو اور ساتھ دوزخ کا ڈر بھی ہو. یہ ڈر ہوگا تو ہم برائی نہیں کریں گے نا. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جنت کا بھی بتایا ہے اور دوزخ کا بھی بتایا ہے، تاکہ ہم دنیا میں اچھے اچھے کام کریں، کوئی برائی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، والدین کی بات مانیں، غصہ نہ کریں، ادب سے بات کریں، بہن بھائیوں سے نرمی کریں، چھوٹوں کو ڈانٹنا نہیں ہے. اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز ٹھیک پڑھنی ہے، قائم کرنی ہے، خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے. ہم نے قرآن پڑھنا ہے، سارے اچھے اچھے کام کرنے ہیں اور برائیوں سے بچنا ہے، کیونکہ جنت وہ قیمتی تحفہ ہے جو اللہ اپنے اچھے اچھے بندوں کو دے گا جو دنیا میں کام کر کے آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، آمین. اس کے بعد سورہ مومن ہے.
سورہ مومن کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے. بعض صورتوں کے قرآن میں 2 نام ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل کا ہم نے دیکھا تھا نا، بنی اسرائیل کا نام اسراء بھی تھا. اسی طرح سورہ غافر اور سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس کو. سورہ غافر کا مطلب ہے معاف کرنے والا، اور مومن یہاں پر ایک رجل مومن کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے سورہ کا نام بھی ہے. اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرتا ہے. یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے جو غلطی پر شرمندہ ہو اور معافی مانگے. یعنی اللہ ہمیں انکریج کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر برائی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں اگر گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں اگر غلطی ہوگی ہے، میں معاف کر دوں گا، بس توبہ کر لو اور دوبارہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر لو، دوبارہ کبھی بھی برا کام نہ کرنے کا ارادہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا. کتنی پیاری بات ہے نا. تو پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کے بعد دوبارہ غلطی نہیں کرنی، ہم نے وہیں پر رک جانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے. اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا اور ہم نے دوبارہ وہ کام نہیں کرنا. اس کے بعد آیت 24 میں یہاں سے قوم موسیٰ کے مرد مومن کا ذکر ہے، رجل مومن. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی دور کی بات ہے. ایک بندہ مومن کا ذکر ہے جو فرعون کے درباریوں میں سے تھا، رجل مومن. اس کی یہ تقریر بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات، اس کی تقریر اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کی پوری تقریر، یعنی پوری سپیچ جو اس نے بات کی تھی دربار میں، وہ پوری سپیچ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں. اور خود کو کیا کہتا تھا؟ وہ خود کو خدا کہتا تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، حامان کے پاس بھیجا، قارون کے پاس بھیجا. یعنی اس وقت کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لیڈر تھے، حکمران تھے، جن کے پاس موسیٰ کو اللہ نے بھیجا. حامان کون تھا؟ حامان فرعون کا وزیر تھا اور خاص بندہ تھا، اس کو مشورہ بھی دیتا تھا اور یہ فرعون کے ساتھ ہوتا تھا اور کافر تھا. اور قارون کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت کا امیر اور مغرور شخص تھا اور یہ بھی فرعون کا ساتھی تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور انہیں دین کی دعوت دی. انہیں بتایا کہ اصل خدا اللہ ہے، اصل خدا فرعون نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ وہ موسیٰ کو ضرور قتل کر دے گا، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دیکھے گا کیسے موسیٰ کا رب موسیٰ کو بچاتا ہے. یعنی فرعون اتنا ظالم تھا، اتنا متکبر مغرور تھا کہ وہ کہتا تھا کہ فرعون جو ہے وہ خود تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں جسے چاہوں جسے ماروں اور کوئی فرعون کو ظلم سے بچا نہیں سکتا. اور وہ کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ اگر میں موسیٰ کو ماروں گا تو موسیٰ کا رب اس کو بچا سکتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور فرعون کے محل میں موسیٰ کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں اور موسیٰ کو، اس کے دین کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے دعا کی. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ، میں تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتا ہوں اور ان دشمنوں سے تو ہمیں بچا لے. یہ بہت اہم دعا ہے، یہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے. جب بھی مسلمانوں کو دشمنوں کا، کافروں کا ڈر ہو، ظلم کا ڈر ہو، تو اس دعا کو مانگے. سب بچے یہ دعا مانگے، کیونکہ آج کے مسلمان جہاں جہاں ہیں، جن پر بھی کافر ظلم کر رہے ہیں، انہیں یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دے اور مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلائے. اللہ تعالیٰ سب دشمنوں سے مسلمانوں کو بچائے. اور یہ دعا ہم سب دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. جب فرعون اپنے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی باتیں کر رہا تھا اور پلاننگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک شخص تھا، رجل مومن.
قرآن نے اس کو رجل مومن کہا ہے، جو فرعون کے خاندان میں سے ہی تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، یعنی وہ ایمان لا چکا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتا تھا، اللہ کو خدا مانتا تھا، لیکن وہاں پر کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ شخص مسلمان ہو چکا ہے۔ اسے رجل مومن کہا ہے اللہ نے، یعنی ایک مومن شخص۔ قرآن نے اس شخص کا ایگزیکٹ نام تو نہیں بتایا، لیکن وہ کسی اعلیٰ عہدے پر تھا، اعلیٰ درجے پر تھا، یعنی کوئی بڑا سردار تھا، کوئی لیڈر تھا جو فرعون کے دربار میں ہی بیٹھتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی باتیں ہو رہی تھیں تو اس رجل المومن نے کہا کہ موسیٰ کو کیوں قتل کرنا ہے، بہتر ہے کہ موسیٰ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس سے لڑائی نہ کی جائے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اگر موسیٰ جھوٹا ہوتا تو اللہ اسے معجزات نہ دیتا، اور اللہ اتنے سارے جو کرامات جو موسیٰ کے پاس معجزات تھے اللہ اس کو نہ دیتا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر موسیٰ واقعی جھوٹا ہوا تو اللہ خود ہی اس کو سزا دے دے گا، اللہ خود ہی اس کو پکڑ لے گا۔ اور فرعون کو کہا کہ تمہیں اس کے خلاف کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رجل المومن ایک معزز شخص تھا، تبھی تو فرعون کے دربار میں موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، موسیٰ کے حق میں بول پڑا۔ پھر اس نے کہا، یعنی اپنی قوم کو اس نے خطاب کیا، اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، آج تو حکومت تمہاری ہے، بادشاہ تمہاری ہے، اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا ہے، اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے، بادشاہ بنایا ہے، غلبہ دیا ہے، اور موسیٰ کو قتل کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے۔ پھر اس نے جو پرانی قومیں تھیں ان کا واقعہ یاد دلایا کہ پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود کو اللہ نے سزا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، فرعون جیسا بڑا ظالم بادشاہ، امیجن کریں، سب بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، اور سب موسیٰ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اکیلا موسیٰ، سب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور سب انہیں قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا وہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک تقریر کرتا ہے، یعنی ایک سپیچ کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک شخص اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور سارے لوگ موسیٰ کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اس کو نہیں مارنا، اور جب وہ بات کرتا ہے تو سب اس کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کریج ہے نا، سبحان اللہ، کیا بہادری ہے اور کیا ایمان کا لیول ہے اس بندے کا۔ تبھی تو اللہ نے رجل المومن کا ذکر کیا قرآن نے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ فرعون جو ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایک بلند عمارت بناؤ، یعنی ایک بڑی سی لمبی سی بلڈنگ بناؤ، اونچی بلڈنگ بناؤ، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر تو دیکھ سکوں کہ وہ کیسا ہے۔ یعنی اس نے مذاق اڑایا کہ میں دیکھوں کہ واقعی کوئی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ شیطان نے فرعون کو بھٹکا دیا تھا۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا کیونکہ شیطان نے اسے بہکایا تھا۔ خود کو فرعون صحیح سمجھتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ غلط ہے، یعنی شیطان نے فرعون کے جو برے کام تھے نا، برے اعمال تھے، اسے شیطان نے اچھا بنا کر دکھایا تھا اور فرعون کو لگتا تھا کہ فرعون صحیح ہے۔ اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ اسی رجل المومن کی سپیچ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو اس نے اپنی قوم سے کہی، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ وہ خدا ہے، لیکن اصل میں فرعون تو بھٹکا ہوا ہے، شیطان کا بھٹکایا ہوا ہے اور غلط راستے پر ہے۔ اصل خدا تو وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ۔ اس کے بعد اس رجل المومن نے اپنی قوم کے لوگوں کو جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، سزا کے بارے میں بتا دیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی زندگی ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن سب یہی کہیں گے کہ دنیا کی زندگی تو چند گھنٹے کی تھی، یعنی چھوٹی لگے گی قیامت کے دن جا کے دنیا کی زندگی، کیونکہ اس دن تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور لوگوں کو یہی لگے گا کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی تھی جو ہم گزار کے آئے ہیں۔ یعنی اس رجل المومن نے اپنی قوم کو کہا کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور چھوٹی ہے، یہاں پر سوچ سمجھ کر دن گزارنے ہیں۔ پھر آخر میں اس نے اپنی قوم کو سمجھا کر کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی اس مرد مومن نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے حق اور سچ بتا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جنت دوزخ کا بتا کر، سزا سے بھی ڈرایا، پرانی قوموں کا بتا کر بھی ڈرایا، اور پھر اینڈ میں اس نے کہا
کہ اب میں خود کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اب اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی میری حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ ہی ظلم و زیادتی سے بچانے والا ہے۔ ظاہر ہے فرعون کے دربار میں اللہ کی بات کی ہے تو اس کو خطرہ تھا نا کہ فرعون اس کو نقصان پہنچائے گا، اسی لیے اس نے کہا کہ اب اللہ ہی میری حفاظت کرے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون اور اس کی قوم نے اس رجل المومن کو بھی نقصان پہنچانے کا پلان کر لیا، لیکن اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، یعنی سزا دے دی۔ وہ واقعہ یاد کریں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا پچھلے پاروں میں، کیسے فرعون موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے پانی کے پاس آ گیا، اور کس طرح پانی میں فرعون ڈوبنے لگا اور موت کا فرشتہ بھی آ گیا، اور فرعون اس کو دیکھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی اور فرعون اپنے ساتھیوں سمیت پانی میں ہی ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کو سزا دے دی اور مرد مومن جو رجل مومن تھا اس کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ رجل المومن کے اس کردار سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یعنی ان تمام آیات سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ سچا ایمان بولتا ہے، جو سچے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دیتا ہے، وہ بہادر ہوتے ہیں۔ کیا ہم بہادر ہیں؟ اس شخص نے اپنی جان داؤ پر لگائی اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظریں اللہ پر تھی، وہ برائی کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکا۔ جو سچا مومن ہوتا ہے نا وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، صحیح موقع پر دوسروں کو صحیح بات بتا دیتا ہے۔ جیسے رجل المومن فرعون سے نہیں ڈرا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو فرعون تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے فرعون کو بھٹکایا ہوا تھا، یعنی شیطان نے فرعون کے جو برے کام تھے نا انہیں اچھا بنا کر دکھایا تھا، اور فرعون کو کہا تھا کہ تم ہی خدا ہو، اور کہتا تھا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، حالانکہ فرعون غلط تھا۔ یعنی ہر برائی کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ پھر اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مرد مومن ہے اس نے کیا کہا؟ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کو دیتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی فرعون اور اس کے لوگوں کو صحیح بات بتا کر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے خود سکون میں آ گیا، بے فکر ہو گیا، ٹینشن فری، ریلیکس ہو گیا کہ اب میں نے تو اپنا کام کر دیا، میں نے حق بات بتا دی، جو بات سچ تھی وہ میں نے کہہ دی، اب اللہ تعالیٰ ہی میری حفاظت کرے گا۔ یعنی وہ صرف اللہ سے ڈرتا تھا، فرعون سے نہیں ڈرتا تھا۔ پیارے بچوں، اگر ہمارے سامنے کبھی کوئی غلط کام کر رہا ہو یا کسی سے زیادتی کر رہا ہو یا برائی کر رہا ہو یا کوئی غلط بات کر رہا ہو یا مذاق اڑا رہا ہو، جیسے دین کا مذاق، اذان کا مذاق، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا ہمارے سامنے اگر آپ کا کوئی دوست آپ کسی دوسرے دوست کی کوئی برائی کرے یا غیبت بتائے یا کسی کوئی راز بتائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم روکتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈراتے ہیں اللہ سے اس کو۔ ہم نے غلط کاموں کو روکنا ہے، اپنے دوست کو سمجھانا ہے، اپنے دوست کو یاد کرانا ہے، ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دوسروں کی غیبت نہیں کرتے، ہم کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے، ہم تجسس نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے دوستوں کو ریمائنڈ کرنا ہے۔ ابھی سے ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے نا، اپنے عمل میں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر مزید جرأت پیدا ہوگی، اور جب ہم بڑے ہوں گے تو ہم بھی حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے، رجل المومن کی طرح پوری محفل میں اللہ کی بات کرنے والے ہوں گے اور کسی سے ڈریں گے بھی نہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا نا کہ جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ دوسروں کی فکر کرتا ہے، یعنی صرف اپنے فائدے کی بات نہیں کرتا، وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غلط بات کر رہا ہو تو مومن اسے روکتا ہے اور اللہ سے ڈراتا ہے۔ رجل المومن کی بات کے بعد ماشاءاللہ آپ کا پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں آیت 60 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ رَبَّكُمْ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، جو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو، اور جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے بہت سی دعائیں کرنی ہیں، وہ دعائیں مانگنی ہیں جو ہمیں بہترین مومن بنائے۔ ہم نے دین کے کاموں کے لیے، نیکیوں کے لیے، اچھی نماز پڑھنے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ دعائیں کرتے ہیں نا؟ آپ میں سے کوئی یہ تو نہیں جو ابھی بھی سوچ رہا ہو کہ میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور ساری دعائیں قبول بھی کرتا ہے، لیکن کچھ دعائیں
فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ عرصے بعد ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور دے دیتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مشکل یا مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہی دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے، اور کبھی بھی ہم نے دعاؤں کو نہیں چھوڑنا۔ یہاں پہ آپ کا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے پارے میں ہمارے لیے کیا تھا، آج کے پارے ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ پھر ہم نے دیکھا قیامت کے دن جنتی اور دوزخی اپنی اپنی جگہ پر لے کے جائیں گے، گروپس کی صورت میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہ رجل مومن کا ذکر پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بہادری دی، جرت دی، کیونکہ اس کے پاس ایمان تھا، اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے وہ بول پڑا، اور فرعون اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ یہاں پہ پارہ آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلا پارہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔